اچھی خبر یہ ہے کہ 50 مسلح ڈرون ہم نے خریدے ہیں چین سے کہ انڈیا جو ہے وہ اینٹی ڈرون سسٹمز خریدنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلح ڈرون ہیں جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں۔ چینی میڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انڈین جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں۔ وہ S-400 روس سے میزائل سسٹم لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اگلے سال انہیں ملے گا، لیکن وہ جب ملے گا تب ملے گا نا۔ اور اس کا بھی ویسے علاج ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ میزائل کو روک سکتا ہے، لیکن اگر آپ 20 میزائل فائر کریں گے تو 10 کو روک سکے گا نا۔ یہاں پہ بھی یہ چیز اینٹی ڈرون سسٹم خریدنے کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اب چھپانے کی ضرورت رہی نہیں۔ یہ تو خطرناک سا نام ہے۔ جے ہند دوستو، میرا بھارت مہان نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستان نے چائنا سے 50 ڈرون خریدے ہیں بھارت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور وہ چائنا کی باتوں میں آ گیا کہ چائنا نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ بھول گئے پہلے بھی چائنا نے جو پاکستان کو میسائلز دیے ہیں وہ بھی چلنی بند ہو گئی ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس S-400 کا بھی توڑ ہے۔ ایسی بیوقوفی والی باتیں پاکستانی میڈیا ہی کر سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر بتا سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھے ویڈیوز بنا سکوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ جے ہند، جے بھارت۔ اچھی خبر یہ ہے کہ 50 مسلح ڈرون ہم نے خریدے ہیں چین سے۔ ڈرون آپ کو پتہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی ڈرون ہے جو تقریبات میں، شادی بیاہ میں، ہر جگہ ہوتا ہے، پیزا ڈیلیوری کے لیے، پیزا ڈیلیوری کے لیے۔ ویسے ایسے ڈرون ہیں جو جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلح ڈرون ہیں جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں۔ اور انڈینز نے چینی میڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں زیادہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ ڈیلیور ہو گئے، مل گیا ہمیں۔ وہ خریدنے کی کوشش تو وہ تو بہت بہترین سسٹم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جھنڈ کی طرح پرواز کرتے ہیں، ایک آدھ نہیں، ایک ساتھ جہاں ضرورت ہو، سارے کے سارے نہیں ایک وقت میں۔ وہ S-400 روس سے میزائل سسٹم لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اگلے سال انہیں ملے گا، لیکن جب ملے گا تب ملے گا نا۔ اور اس کا بھی ویسے علاج ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ میزائل کو روک سکتا ہے، لیکن اگر آپ 20 میزائل فائر کریں گے تو 10 کو روک سکے گا نا۔ وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے فضا سازگار کیجیے، جنگ تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ کبھی کسی صدر، وزیر اعظم اور چیف آرمی اسٹاف کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یعنی اس پہ زور نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کمزوری کا تاثر ابھرتا ہے۔ پریکٹیکلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جنگ سے بچا جائے۔ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جدید جنگیں بہت ہولناک ہیں، بڑی تباہی لاتی ہیں، اور یہ 2 ایٹمی ملک ہیں۔ ہم ترکی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرون دیں، ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چائنا سے لے تو لیے۔ ہاں، ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ترکی کے پاس بہت اعلیٰ قسم کے ڈرون ہیں، ایک اور قسم کے جس سے آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دی۔ اچھا، ڈرونز کے ذریعے؟ جی، ان سے ہم کچھ اور بھی، کوئی انجن، کوئی چیزیں، کچھ ان کو ترکی کا ٹینک بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے بھی اسلحے کے میدان میں بہت، وہ بھی ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بتائیں گے وہ میزائل سسٹم۔ ہاں جی، پاکستان کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل ظاہر ہے کوئی شخص احمق ہی ہوگا پرلے درجے کا جو اس کی تفصیل بتائے گا۔ پاکستان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اب چھپانے کی ضرورت رہی نہیں۔ 91 کی خلیج وار میں جتنے بم استعمال ہوئے تھے خلیج کی وار میں، وہ سب ہم بنا چکے ہیں۔ پاکستانی سائنسدانوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بھائی افسوس کہ یہ انڈسٹری میں ان کی صلاحیت استعمال نہیں ہوتی، اس طرح سے نہیں کی گئی
کہ ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے بہت آگے کبھی نکل رہے تھے دنیا سے 60 کے عشرے میں آپ بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے. وہ ہمارے میزائل وہ اور بھی بہت سی چیزوں میں انٹرسٹڈ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ جس سے کوئی امبیرسمنٹ پیدا ہو. یہ تو 2-3 بڑی اچھی خبریں ہیں. تو نام کیا ہے ان ترکی کے ڈرونز کا؟ TB2. TB2 یہ تو خطرناک سا نام ہے. لیکن جس طرح انہوں نے آپ کو ڈرون فراہم کیا اور اس پہ اظہار مسرت کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دفاع کے لیے فکر مند ہیں. اور کیوں نہ فکر مند ہو؟ دیکھیں نا, وہ تو انڈیا تو کہتا ہے گلگت بلتستان پہ قبضہ کریں گے. 100 میل کا تو ہمارا بارڈر ہے, 100 کلومیٹر کا چین کے ساتھ. اگر وہ بارڈر نہیں رہتا تو سی پیک کہاں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اسی کی فکر لگی ہوئی ہے نا انہیں. چین ہی ہے نا ٹارگٹ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مخالف چین ہے. پاکستان, ایران, افغانستان میں اگر امن ہو جائے, چین, ترکی اور روس. اچھا, یہ اگر مل کے اکٹھے کوشش کریں تو اس علاقے میں سٹیبلٹی ہو سکتی ہے. اور جو جارحانہ عزائم امریکہ کے جنوبی سمندروں میں چین کے اور پاکستان کے بارے میں اور افغانستان, اس کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے امریکہ. یعنی چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں بات ہوتی, میں تفصیلات کو بتاتا ہوں, کہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے امریکیوں نے اور اس پورے خطے کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا. ایک تبدیلی آ رہی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے بھارت کے اندر کہ انڈیا جو ہے وہ اینٹی ڈرون سسٹمز خریدنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جو ریسنٹ واقعہ ہوا جموں کے اندر, جموں اوبیسلی ایئر بیس پہ, اس کی وجہ سے اوبیسلی یہ ایک نئی ڈائریکشن ہے جس کو انڈین جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں. اور اس کے پیش نظر سری نگر کے اندر اور کشمیر کے اندر اور ان علاقوں کے اندر حکومت نے منع کر دیا ہے کہ کوئی جو بندہ ہے, کوئی شاپ کیپر ہے, نہ وہ ڈرون خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. اور ایون کہ اگر کوئی سرکاری لوگ بھی اس کو اڑائیں گے تو وہ پولیس کو بتائیں گے کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے خلاف. سو اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جب پرائم منسٹر مودی نے جو ریڈ فورٹ پہ اسپیچ کی پچھلے سال, تو اس پہ نریندر مودی صاحب کے اس وقت تو انہوں نے یہ اینٹی ڈرون سسٹم جو تھے وہ لگائے, اور لیکن اس کو پروکیور کیوں نہ کیا گیا اور اس کو بڑے پیمانے پہ کیوں نہ لگایا گیا. میرا خیال ہے ہر ڈیولپنگ کنٹری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, جب تک کوئی مسئلہ آئے نہ تو یہ ہم لوگ وہ نہیں بائی نہیں کرتے چیزوں کو, یا جب تک چیلنج آئے نہ. سیم از ان پاکستان. آئی تھنک یہاں پہ بھی یہ چیز اینٹی ڈرون سسٹم خریدنے کی ضرورت پڑے گی. اور اسی طرح انڈیا کے اندر بھی جو انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے 2016 میں they were expecting کہ جو وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز یا آئی ڈیز, جو نارمل امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز, پاکستان نے بہت زیادہ فیس کیا آئی ڈیز کو. جب طالبان جو تھے وہ انہوں نے بہت سارے ہمارے قافلوں کے اوپر لگائے آئی ڈیز. انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ جو وہاں پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو مجاہدین ہیں, they can go for these vehicle borne improvised explosive devices, but India is going for that is back in 2016. لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئیں.